القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولدلالة الإجماع والمعقول عطف على ما قبله، وفي بعض النسخ وكذا دلالة الإجماع والمعقول يدلان عليه، فحينئذ هو جملة مستقلة معطوفة على مضمون سابقها. وحاصله أن دلالة الإجماع تدل على أن الأمر للوجوب، لأنهم أجمعوا على أن كل من أراد أن يطلب فعلا من أحد لا يطلب إلا بلفظ الأمر. والكمال في الطلب هو الوجوب، والأصل نفي الاشتراك، فتعين أن موجبه الوجوب. وإنما قال دلالة الإجماع لأن نفس الإجماع لم ينعقد على أن موجبه الوجوب، لأنه مختلف فيه، بل إنما الإجماع على شيء يدل عليه. وكذا الدليل المعقول يدل على أن الأمر للوجوب، وهو أن تصاريف الأفعال كلها كالماضي والمستقبل والحال دال على معنى مخصوص، فينبغي أن يكون الأمر كذلك دالا على معنى الوجوب. وليس هذا لإثبات اللغة بالقياس، بل لإثبات الأصل عدم الاشتراك. وقيل المعقول هو أن السيد إذا أمر غلامه بفعل ولم يفعل استحق العقاب، فلو لم يكن الأمر للوجوب لما استحق ذلك. وقد نقل في بيان النصوص والمعقول وجوه آخر تركتها للإتناب. کہنے والی دلالت الاجماع والمعقول، اجماع اور عقلی دلیل کی وجہ سے بھی عطف علی ما قبلہ، یہ جملہ ما قبل معطوف ہے. وفی بعض النسخ وکذا دلالت الاجماع والمعقول یدلان علیہ، اور بعض یعنی منار کے بعض نسخوں میں یہ عبارت اس طرح ہے وَكَذَا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ يَدُلَّانِ عَلَيْهِ. اسی طرح اجماع اور عقل کی دلالت اس پر دلالت کرتی ہے. فَحِينَئِذٍ هُوَ جُمْلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلَى مَضْمُونِ سَابِقِهَا، تو اس صورت میں یہ عبارت مستقل جملہ ہے جو سابقہ جملے کے مضمون پر معطوف ہے. وَحَاصِلُهُ أن دلالة الإجماع تدل على أن الأمر للوجوب، لأنهم أجمعوا على أن كل من أراد أن يطلب فعلا من أحد لا يطلب إلا بلفظ الأمر. والكمال في الطلب هو الوجوب. اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اجماع کی دلالت اس بات پر کہ امر وجوب کے لیے ہے، اس لیے ہے کہ اہل لغت اور اہل عرف نے اس بات پر اجماع کر لیا ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی سے کوئی فعل طلب کرنا چاہے تو وہ فقط صیغہ امر سے طلب کرے، اور کمال طلب وجوب ہی کی صورت میں ہوتا ہے. والاصل نفی الاشتراک، شارح فرماتے ہیں کہ اصل میں اشتراک کی نفی مقصود ہے. فتعین ان موجبہ الوجوب، تو متعین ہو گیا کہ امر کا موجب وجوب ہے. وانما قال دلالة الاجماع لان نفس الاجماع لم ينعقد على ان موجبه الوجوب لانه مختلف فيه، بل انما الاجماع ولا شيء يدل عليه. اور ماتن نے دلالت الاجماع اس لیے کہا ہے کہ نفس اجماع اس پر منعقد نہیں ہوا ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، کیونکہ یہ تو مختلف ہی ہے، بلکہ اجماع ایسی چیز پر ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے. یہ بات پوری ہوئی یہاں پہ. وَكَذَا الدَّلِيلُ الْمَعْقُولُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ، وهو أن تصاريف الأفعال كلها كالماضي والمستقبل والحال دال على معنى مخصوص، فينبغي أن يكون الأمر كذلك دالا على معنى الوجوب. اور اسی طرح عقلی دلیل بھی اس بات پر دال ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے، اور عقلی دلیل ہے کہ ماضی، مستقبل، حال، اس طرح تمام افعال کی گردانیں یہ خاص معنی پر دلالت کرتی ہیں.
تو مناسب ہے کہ امر بھی اسی طرح وجوب کے معنی پر دلالت کرے۔ وَلَيْسَ هَذَا لِإِثْبَاتِ اللُّغَةِ بِالْقِيَاسِ بل لِإِثْبَاتِ كَوْنِ الْأَصْلِ عَدَمَ الْإِشْرَاكِ۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا یہ لغت کو قیاس کے لیے ثابت کرنا نہیں ہے بلکہ عدم اشراک کے اصل ہونے کو ثابت کرنا ہے۔ وقیل المعقول هو ان السید اذا امر غلامه بفعل ولم يفعل استحق العقاب فلو لم يكن الامر للوجوب لما استحق ذلك۔ اور بعض اصولین نے کہا ہے کہ دلیل عقلی یہ ہے کہ آقا جب اپنے غلام کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے اور غلام وہ کام نہ کرے تو غلام سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، تو اگر امر وجوب کے لیے نہ ہوتا تو غلام سزا کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ وقد نقل فی بیان النصوص والمعقول وجوہ آخر ترکتها للاتناب۔ اور دلائل نقلیہ اور عقلیہ کے بیان میں اور بھی دلائل نقل کیے گئے ہیں لیکن میں نے ان کو طوالت کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ وَلِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ، یہ متن المنار کی عبارت ہے، اور سابق کے اندر ماتن علیہ الرحمٰن نے اس بات پر 2 دلیلیں دی تھی کہ امر کا موجب وجوب ہے۔ یہاں اس عبارت میں ماتن علیہ الرحمٰن نے 2 دلیلیں اور ذکر فرمائی ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ متن کی عبارت وَلِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ یہ سابقہ عبارت لانتفاع الخیرہ پر معطوف ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ جو نسخہ ہمارے سامنے ہے المنار کا، اس کے اندر عبارت وَلِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ یہ عبارت منار کی اس طرح ہے، جبکہ منار کی جو دوسرے نسخے ہیں تو ان میں یہ عبارت کچھ یوں ہے وَكَذَا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ يَدُلَّانِ عَلَيْهِ۔ تو اگر اس والے نسخے کو لیا جائے تو اس نسخے کے مطابق یہ عبارت مستقل جملہ ہوگی، اور جو سابقہ جملہ ہے استحقاق الوحی لتارکہ اس کے مضمون پر معطوف ہوگی، اور اس نسخے کے مطابق سابقہ جملہ یعنی استحقاق الوعید لتارکہ کے لفظ پر عطف اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ جو یہ عبارت ہے وَكَذَا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ يَدُلَّانِ عَلَيْهِ یہ مرکب تام ہے، اور استحقاق الوعید لتارکہ یہ لانتفاع الخیرہ کے لام جارہ کے تحت ہونے کی وجہ سے مرکب ناقص ہے، اور مرکب تام کا مرکب ناقص پر عطف کرنا جائز نہیں ہے، مگر چونکہ استحقاق الوعید لتارکہ کا مضمون مرکب تام ہے اس لیے وَكَذَا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ کا عطف استحقاق الوعید لتارکہ کے مضمون پر کرنا درست ہوگا۔ بہرکیف اس عبارت میں ماتن علیہ الرحمٰن نے 2 اور دلیلیں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل ہے دلالت اجماع، جس کا حاصل یہ ہے کہ دلالت اجماع اس بات پر ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ علماء لغت اور علماء عرف کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی کو کسی سے کوئی فعل طلب کرنا ہو تو وہ بغیر صیغہ امر کے طلب نہ کرے بلکہ فقط صیغہ امر سے طلب کرے، اور کمال طلب وجوب ہی کی صورت میں ہوتا ہے، کیونکہ کمال طلب یہ ہے کہ طالب اس شخص کو مامور بھی ترک کرنے کی اجازت نہ دے جس سے فعل طلب کیا گیا ہے، اور جہاں مخاطب کو مامور بھی ترک کرنے کی اجازت نہ ہو اس کو واجب کہا جاتا ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ صیغہ امر سے جو فعل طلب کیا جائے گا مخاطب پر واجب ہوگا اور امر کا موجب وجوب ہوگا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں تو یہ بات تسلیم ہے کہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ وجوب کے علاوہ ندب اور اباحت کے معنی پر بھی امر کا صیغہ دلالت کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ماتن کا مقصد اصل اشتراکی نفی ہے،
یعنی اگر کوئی لفظ متعدد معنی پر دلالت کرتا ہو اور اس میں یہ بھی احتمال ہو کہ یہ لفظ ان معانی کے درمیان مشترک ہے، اور یہ بھی احتمال ہو کہ ان معانی میں سے ایک معنی حقیقی ہے اور باقی مجازی ہے، تو اس لفظ کو حقیقت و مجاز پر محمول کیا جائے گا، اشتراک پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال جب دلالت اجماع سے بات ثابت ہو گئی کہ صیغہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے اور اشراک کی نفی کا اصل ہونا مسلم ہو گیا، تو یہ بات متعین ہو گئی کہ امر کا موجب فقط وجوب ہے، اور اگر کہیں امر قرائن کی وجہ سے دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا ہے تو وہ استعمال بطور مجاز ہوگا، بطور حقیقت نہیں ہوگا۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ شارح فرماتے ہیں کہ ماتن نے یہاں عبارت کے اندر دلالت الاجماع کہا ہے، والاجماع نہیں کہا ہے۔ یعنی ماتن نے کہا ہے کہ اجماع کی دلالت کی وجہ سے، حالانکہ ماتن نے کہنا چاہتا تھا کہ اجماع کی وجہ سے، تو ایسا کیوں گیا ماتن نے؟ تو شارح فرماتے ہیں اس کا ماتن نے ایسا اس لیے کہا کہ نفس اجماع اس بات پر منعقد نہیں ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، کیونکہ یہ مسئلہ تو ائمہ کے درمیان مختلف ہی ہے، جیسا کہ آپ نے سابق کرنا جانا ہے، بلکہ ایسی چیز پر اجماع منعقد ہوا ہے جو اس پر دال ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے۔ بہرحال جب نفس اجماع اس بات پر منعقد نہیں ہوا ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، بلکہ اجماع دوسری چیز پر منعقد ہوا ہے اور وہ دوسری چیز اس پر دلالت کرتی ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ولی دلالت اجماع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسری دلیل جو ماتن نے دی ہے وہ عقلی دلیل ہے۔ ماتن فرماتے ہیں کہ عقلی دلیل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امر وجوب کے لیے، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ امر کے علاوہ جو دیگر تمام افعال ہیں، مثال کے طور ماضی ہے، مستقبل ہے، حال ہے، یہ سب خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے علم صرف کے اندر پڑھا ہوگا کہ ماضی گزشتہ زمانے پر، اور مستقبل یا آئندہ پر، اور حال موجودہ زمانے میں صدر فعل پر دلالت کرتا ہے۔ تو جب تمام افعال خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں تو امر بھی چونکہ ایک فعل ہے، اس لیے دوسرے افعال پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی خاص معنی پر یعنی وجوب پر دلالت کرے گا۔ آگے ولیس ھذا لاثبات اللغۃ بالقیاس، یہ عبارت دفع دخل مقدر ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ وجوب کا موجب امر ہونا امر لغوی ہے اور آپ نے اس کو عقل اور قیاس کے ذریعے ثابت کیا ہے، تو یہ لغت کو قیاس کے ذریعے ثابت کرنا ہوا، حالانکہ لغت کو قیاس کے ذریعے ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب شاعر نے دیا ہے کہ یہاں ہم نے لغت کو قیاس کے ذریعے ثابت نہیں کیا ہے، بلکہ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اصل عدم اشتراک ہے، یعنی جس طرح تمام افعال خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں اور وہ افعال متعدد معنی کے درمیان مشترک نہیں ہیں، اسی طرح امر بھی خاص معنی یعنی وجوب پر دلالت کرتا ہے اور اباحت، ندب وغیرہ کے درمیان مشترک نہیں ہے۔ تو جب یہاں عدم اشتراک کے اصل ہونے کو ثابت کیا گیا ہے اور وجوب کے موجب امر ہونے کو ثابت نہیں کیا گیا ہے، تو اثبات لغت بالقیاس کا اعتراض بھی وارد نہیں ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ بعض اصولیین نے یہ کہا ہے کہ عقلی دلیل سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی آقا اپنے غلام کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے اور وہ غلام کام نہ کرے تو غلام سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، تو اگر امر وجوب کے لیے نہ ہوتا تو یہاں غلام سزا کا مستحق ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ غلام کا مولا کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے سزا کا مستحق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، اور امر وجوب ثابت کرتا ہے، اباحت و ندب ثابت نہیں کرتا ہے، کیونکہ فعل مباح اور مندوب کو ترک کرنے کی وجہ سے انسان سزا کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ آخر میں شاعر نے فرمایا ہے کہ موجب امر کے وجوب ہونے پر اور بھی بہت سی عقلی اور نقلی دلیلیں منقول ہیں، لیکن میں نے طوالت کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور اگر مزید آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو جو اصول فقہ کی دیگر کتابیں ہیں اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔